آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ استغفر لهم برابر ہے آپ مغفرت مانگیں ان کے لیے، اولا یا نہ، تستغفر لهم مغفرت مانگیں ان کے لیے، ان اگر، تستغفر لهم آپ مغفرت مانگیں ان کے لیے، 70 مرتن 70 مرتبہ بھی، 70 کا عدد مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے، یعنی آپ کتنی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔ فرمایا جا رہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم، یعنی آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ یہاں یہ بات امر کے صیغے کے ساتھ ہی ہے، مگر مراد خبر دینا ہی ہے، جیسے کہ دوسری جگہ صاف خبر کے الفاظ میں فرمایا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ فلن تو ہرگز نہیں، یغفر اللہ معاف کرے گا اللہ، لہم ان کو، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک، کفروا انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا۔ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یعنی آپ ان کے حق میں کتنا ہی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کی وجہ سے وہ بخشے جانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس آیت کی تشریح میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے فرق نکلتا ہے کہ بے اعتقاد اور گناہ گار کا گناہ ایسا کون سا ہے جو کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بخشانے سے نہ بخشا جائے، اور بے اعتقاد کو پیغمبر کا 70 دفعہ استغفار فائدہ نہ کرے۔ اب بے اعتقاد لوگ پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت پر کس دلیل سے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آدمی سے برائی ہو جائے یا عمل میں کوتاہی ہو اور وہ شرمندہ ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور جو بد اعتقاد اس کام کو عیب نہ جانے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عائد کردہ فرض کے کرنے اور نہ کرنے کو برابر سمجھے اور کرنے والوں پر تان کرے، وہ بے اعتقاد ہے۔ ایسے شخص کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا استغفار بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر یہ ذات آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں اور منافقوں کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا۔ اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب ایمان تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشاندہی، اس کا تمام تو دنیا میں ہر مومن کافر کے لیے کر دیا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کا جبری ایمان لانا مطلوب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے حق کا راستہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے گمراہی کی راستے پر چل پڑے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ انسان کو صرف وہی چیز ملتی ہے جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔ اگر انسان ہدایت کا طالب ہو
ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سیدھی راہ دکھائے گا، اور اگر انسان ہدایت کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی اسے جبراً ہدایت کے راستے پر نہیں چلائے گا۔ ہدایت صرف اسے ہی ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اترے، تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سورۃ الرعد۔ ہدایت یا کو باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور صحیح اور غلط کی کسوٹی ہے، یہی وہ میزان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل، راستی اور ناراستی کا فرق واضح کر دیتی ہے، اور یہی وہ قانون حیات ہے اور دستوری زندگی فراہم کرتی ہے جس پر چل کر انسان دنیا میں کامیاب اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں۔ الحدید۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب مقرب بندہ پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ الفرقان۔ ہدایت سے کامیابی کا رشتہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ایمان، قبولیت اور اطاعت کا۔ اس کا لازمی حصہ یہ ہے کہ اس ہدایت پر خود بھی عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام بھی کیا جائے کہ حق نور ہے، میزان اور اس کا شفا کا فطری تقاضا اور مطالبہ ہے، اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الانعام۔ ہدایت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن قرآن کے الہدا ہونے کے لیے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس سے اس بابرکت کلام کی اصل حقیقت سمجھنے میں مدد ملے گی، اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی بنیادوں کی تفہیم ہوگی، اور اس عظیم کتاب کے پیغام اور مشن تک رسائی میں مدد ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک کتاب ہدایت اور انسانی زندگی اور تاریخ انسانی میں انقلاب برپا کرنے والی دعوت اور تاریخ کا داعی ہے۔ قرآن کی بنیادی دعوت یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اس کے سوا کسی کو الہ نہ بنائے، کسی دوسرے کی بندگی نہ کرے، عبادت اور اطاعت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرے، دنیا کو مطلوب نہ بنائے، اور آخرت کی کامیابی پر نگاہ کرے۔ اس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، خیر کی طرف دعوت دے، نیکیوں کی رغبت دلائے، اور برائیوں کو نیست و نابود کرنے کی جدوجہد کرے۔ یہی وہ جدوجہد ہے جس میں بندہ قرآن کے پیغام کو ٹھیک سمجھ سکے گا اور ہر قدم پر قرآن کو اپنا رہنما اور ساتھی پائے گا۔ القوم، ان لوگوں کو، الفاسقین، جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھانے کی وجوہ۔ غزوہ تبوک سے واپسی کی تھوڑی ہی مدت بعد عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ یہ پکے سچے مسلمان صحابی تھے اور اپنے باپ کی کرتوتوں سے بھی خوب واقف تھے۔ جب غزوہ بنی مصطلق کے واپسی سفر کے دوران عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر عزت والا یعنی خود ذلت والے کو مدینہ سے نکال کر باہر کرے گا، تو یہ عبداللہ اپنے باپ کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ میری بھی نظروں میں چونکہ تم ہی ذلیل ہو، لہذا تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے معافی مانگی، تب عبداللہ نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے دیا۔ مگر باپ کی وفات پر خون نے جوش مارا اور طبیعت میں رحم، ہمدردی اور پدرانہ شفقت جذبات ابھر آئے۔ نبی سے کرتا مانگا تاکہ اس میں باپ کو دفن کریں کہ شاید کچھ عذاب میں کمی واقع ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 وجوہ کی بنا پر اسے کرتا دے دیا۔ ایک یہ کہ آپ کی اپنی طبیعت میں رحم، عفو کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دوسری یہ کہ سارا بدر کے فیصلہ کے وقت آپ کے چچا سیدنا عباس ننگے تھے، وہ طویل القامت تھے، لہذا آپ نے عبداللہ بن ابی سے قمیض مانگی جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قد کے موافق تھی، وہ اس نے دے دی۔ آپ چاہتے تھے کہ اس احسان کا بدلہ چکا دیں۔ اور تیسرے یہ کہ اس حالت میں عبداللہ صحابی کا دل شکست نہ ہو۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا اصل نام حباب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے نام دریافت کیا، عرض کیا میرا نام حباب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کا نام ہے، لہذا آج سے تمہارا نام عبداللہ بن عبداللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی اتباع میں کسی غلط نام کو بدل دینا چاہیے، کوئی ایسا نام جس سے شرک کی بو آتی ہو یا جس سے ظلم زیادتی اور گناہ کا اظہار ہوتا ہو بدل دینا چاہیے۔ اس طرح خاتون کا نام برہ تھا۔
بڑی نیک اور پرسا خاتون تھی، مگر اس کا میں نے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس نام کو بدل دو، آج سے تمہارا نام زینب ہے۔ فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف خود نہ کیا کرو کہ خود ستائی اچھی نہیں ہوتی۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم عبداللہ کی درخواست پر اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ہوئے، نیز اس کے منہ میں اپنا لعاب دان بھی لگایا۔ اس کی تفصیل کچھ اس حدیث شریف میں ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ نے کرتا دے دیا، پھر اس نے درخواست کی کہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن تھام لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے، اور فرمایا تو ان لوگوں کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ انہیں بخشے گا نہیں، میں ایسا کروں گا کہ 70 بار سے زیادہ دفعہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ وہ تو منافق تھا اور اس کی کئی کرتوتیں یاد دلائیں، مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے باوجود اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقوں میں جب کوئی مر جائے تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی دعا خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ امام ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے حضور کو دعا کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، اس لیے مصلحت اسی میں تھی کہ آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ منافقوں کے حق میں دعا کی قطعی ممانعت بعد میں تھی جس کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے، لہذا اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جنازہ پڑھنے اور دعا کرنے کا یہ اثر ہوا کہ عبداللہ بن ابی کی قبیلہ کے 1000 افراد مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جان لیا کہ اتنے کریمانہ اخلاق کا مالک ایک نبی ہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایسے دشمن پر مہربانی فرمائی جو ہمیشہ آپ کی عیب جوئی کرتا تھا اور دین کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ الحاصل اللہ تعالیٰ جل شاہ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، انہوں نے خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ بخشش کا مدار تو ایمان پر ہے، اگر ایمان ہی مفقود ہے تو بخشش کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو شخص اللہ کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، وہ نجات کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا، جو فسق پر اڑے ہوئے ہیں انہیں راہ راست نصیب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو کفر کی حالت میں جاتے ہیں، بالآخر جہنم کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے حصے میں ابدی ناکامی آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے ہدایت کے مستحق نہیں بنتے۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی موت حالت اسلام پر نہ ہوئی ہو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا ان پر نماز جنازہ پڑھنا یا ان کے لیے اصال ثواب کرنا قطعاً جائز نہیں، اور اس بات میں کوئی معقولیت بھی نہیں ہے کہ جو شخص آخر کے ثواب عذاب پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے اجر ثواب کی دعا کریں۔ عام مسلمان تو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر وہ بھی 70 باروں کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ کے یہاں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور منافقت سے بچائے، جو گناہ ہو جائیں ان سے دنیا میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔